این اخوان الشاکرون للنعم، کہاں ہیں میرے بھائی جو نعمتوں پر شکر گزار ہیں؟ کہاں ہیں فضل اور کرم والے لوگ؟ کہاں ہے وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور فضل عطا کر رکھا ہے اور ان پر اپنا بڑا کرم کر رکھا ہے؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان نعمتوں کا کیسے شکر ادا کر رہے ہیں؟ نمبر 6، اور بیان کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور بے شک اکثر لوگ اس صفت کے خلاف کام کرتے ہیں، یعنی شکر گزار نہیں ہوتے بلکہ ناشکرے ہوتے ہیں۔ قال سبحانہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بہت کم ہے میرے بندوں میں سے جو شکر گزار ہوں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اکثریت شکر گزار نہیں۔ اس سے تو مجھے اور زیادہ فکر لگتی ہے کہ اگر وہ ہیں ہی کم تو پھر ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ ہم تو عام طور پر میجورٹی کے پیچھے جاتے ہیں نا، لوگوں کی اکثریت کیا کر رہی ہے، اور میجورٹیز اتھارٹی کہتے رہتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسی مثالیں، ایسے نمونے، ایسے رول ماڈلز، ایسے لوگ آپ کو کم ملیں گے۔ انسان جہاں جس گھر میں آنکھ کھولتا ہے وہاں پر اپنے بڑوں کو دیکھتا ہے کہ وہ مختلف نعمتیں پا کر کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، اور انکانشیسلی وہ چیزیں اڈاپٹ کر لیتا ہے، اور پھر جب ہمیں وہی نعمتیں ملتی ہیں تو پھر ہم بھی ان کو بلائنڈلی فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے بڑوں نے ایسے کیا تھا تو ہم نے بھی شاید ایسا ہی کرنا ہے۔ خود تھوڑی سوچ سمجھ سے کام لیتے ہیں کہ اور بڑوں کی غلطی تو ویسے ہی نظر نہیں آتی، کیونکہ ہم سب سمجھتے ہیں ہمارے بڑے تو جو بھی کرتے تھے ٹھیک ہی کرتے تھے، تو ضروری نہیں کہ بڑے ٹھیک کرتے ہیں۔ اور ہمارے لیے تو اصل نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ میں، اور صحابہ کرام میں سے ایک ایک سکسیسفل پرسن ہے، ایک ایک کی سکسیس سٹوری، ہر ایک کی سٹوری الگ ہے لیکن ہر ایک سکسیسفل ہے، کیونکہ اللہ ان سے راضی ہو گیا تھا۔ یہ سب سے بڑی سکسیس ان کو ملی۔ وہ کس طرح شکر گزار تھے، انہوں نے نعمتوں کے ساتھ کیا کیا، پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو چونکہ کم ہے شکر گزار تو آپ کو آس پاس کے لوگوں میں کم ہی ملیں گے، اور پھر آس پاس کے لوگوں کا رنگ بہت چڑھتا ہے، اس لیے ہم بعض اوقات صرف ان کے بیچ میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے انہی جیسی بولی بولنے لگتے ہیں، انہی جیسے مختلف چیزوں کو پا کر وہی الفاظ اور وہی کلمات ادا کرنے لگتے ہیں، اور پھر ہم بھی غیر محسوس طریقے سے ناشکرے لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک اور بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس لیے اس میں لوگوں کو رول ماڈل نہیں بنائیں، اور ان لوگوں کو کہ جنہیں نعمتیں نظر نہیں آتی، اور خاص طور پر ایسے لوگوں سے تو بڑے ہی بچ کے رہیں جو ہر وقت کمپلینٹس کرتے ہیں، جن کے منہ پہ شکایتوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا، جن کی زبان سے سوائے مسئلے مسائل کے اور کچھ نہیں آپ کو سننے کو ملتا، جنہیں ہر وقت صرف دنیا میں منفی چیزیں ہی نظر آتی، کوئی پازیٹو نظر نہیں آتا کہیں، نہ کسی انسان میں، نہ کسی نعمت میں، نہ ان جو نعمتیں دیکھ نہیں پاتے۔ تو جو لوگ اس قسم کی سوچ رکھتے ہو نا، تو ایک دم الرٹ ہو جایا کریں کہ میں نے اس کا اثر نہیں قبول کرنا، کیونکہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایک جگہ پر ہو اور پھر اس سے بچا کر بھی رکھے۔ کچھ بزرگوں کے پاس آپ بیٹھیں گے نا، آپ ان سے حال پوچھیں گے تو کہیں گے الحمدللہ بڑا اچھا حال ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ساری نعمتیں دے رکھی، اللہ نے بال بچے دیے، اللہ نے شوہر اچھا دیا تھا، اللہ نے یہ بھی دیا وہ بھی دیا۔ اور کچھ لوگوں کے پاس آپ بیٹھیں گے، وہ ایک ایک بچے کی شکایت لے کے بیٹھ جائیں گے، ایک ایک شخص کے برے رویے کو ذکر کریں گے۔ اسی طرح اب مشکل یہ ہے کہ صرف ہم ان لوگوں کے بیچ میں نہیں ہیں جو ہمارے آس پاس ہوتے ہیں، ہم ان لوگوں کے بیچ میں بھی ہیں جو سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں، ہم ان لوگوں کے بیچ میں بھی ہیں جو فون وغیرہ کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوتا ہے، یا اور اسی طرح کی دور بیٹھے ہوئے بھی ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ جب کوئی فون کی گھنٹی بجتی تو آپ کہتے ہیں اب یہ فون آیا، اب کیا شروع ہوگا؟ شوہر کی شکایتیں شروع ہوں گی، ساس کے مسئلے شروع ہوں گے، اللہ یہ اب پھر غیبتیں سننے کا وقت آ گیا۔ اور کوئی گھنٹی بجتی تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ کوئی کام کی بات سنیں گے، کوئی اچھی خبر سنیں گے۔ اور کچھ نمبر دیکھتے آپ کا دل پکڑا جاتا ہے، آپ پتہ نہیں کون سی خوفناک خبر سننے کو ملے گی۔ جی، وہ رونے ختم ہی نہیں ہوتے نا۔ میں نہیں کہتی کہ دنیا میں مسائل نہیں ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ نعمتیں نظر آتی ہیں، ان کا شکر ادا کرنا تو ٹھیک ہے، آسان ہے، لیکن جب انسان واقعی حقیقی معنوں میں مسائل میں گرا ہوا ہو، اس وقت شکر گزار کیسے بنے؟ یہ اصل چیلنج ہے کہ جب آپ ہر طرف سے پریشانیوں اور پریشانیاں بھی چھوٹی چھوٹی نہیں، ایک ایک پہاڑ برابر، پھر آپ کیسے شکر گزار ہوں؟
کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی پریشانی نہیں تھی؟ تو وہ کیسے سب سے زیادہ شکر گزار تھے؟ ابراہیم علیہ السلام پر کوئی پریشانی نہیں تھی، کیسے شکر گزار تھے؟ جن کا سب کچھ ہی چلا گیا پھر بھی شاکر لانعمہ ہی۔ نوح علیہ السلام پر کوئی مشکل نہیں تھی، کوئی نہیں تھی مشکل، 950 سال ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا رہا جن کو دن اور رات اونچے اور آہستہ سمجھا کے تھک گئے، لیکن وہ مان کے تیار نہ ہوتے۔ آپ خود سوچیں اگر آپ اتنا لمبا عرصہ تبلیغ کریں اور سوائے چند لوگوں کے کوئی آپ کی بات سمجھے ہی نہ، پھر بھی آپ شکر گزار ہوں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے حق میں گواہی دیتے انہ کان عبدا شکورا۔ ایسے حالات میں شکر گزار ہونا، یہ ہے اصل شکر گزار ہونا۔ اب یہ نہ کہ ہاں وہ تو شکر گزار ہے کیونکہ اس کو تو دنیا کی ہر نعمت ملی ہوئی ہے، اس کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمیں آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم شکر گزار ہوں؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ فرق اس کا نہیں، فرق دیکھنے کا ہے۔ نعمتیں ادھر بھی ہیں، نعمتیں ادھر بھی ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہی، تو نعمتیں دیکھنے والے بنے۔ اور کئی لوگ تو اس طرح شکر ادا کرتے ہیں کہ ہاں شکر ہے اللہ کا، یہ بھی شکر میں شکوہ ہے۔ تو شکوے کرنے سے بچیں، شکایتیں کرنے سے بچیں، ہر وقت کمپلینٹس اور ہر وقت رونا، اس سے بچیں۔ اصل میں ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی نا کہ بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے کوئی چیز روک کر ہمیں اس سے بہتر دینا چاہتا ہے۔ ہمیں جو پہلی چیز نظر آتی ہے ہم کہتے ہیں اسی کو لے لیں، ادھر ہی بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تھوڑا سا آگے چلو، ادھر بہت اچھی چیز آگے۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہم اسی پہ ہی راضی ہیں۔ اللہ نے جنت میں تو بہت ہی اعلیٰ کچھ رکھا ہوا، لیکن دنیا میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندہ ادنا پہ گر رہا ہوتا ہے، اللہ اس کو روک کے اعلیٰ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی عطا ہوتی ہے اور اللہ کا فضل ہوتا ہے جس کو ہم نہیں دیکھ پاتے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ اگر شکر گزار رہو گے تو اللہ اور بہتر نعمت دے گا۔ پھر کیسے اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، بس یقین کی کمی ہے ہماری۔ اور مطلق رکھا یعنی کھلا رکھا، مقید نہیں کیا۔ سبحانہ اللہ سبحانہ تعالی نے جزاء الشاکرین شکر کرنے والوں کی جزا کو یعنی بے حساب رکھا، اطلاقاً یعنی مطلقاً ایبسولوٹلی، وجعلہ علیہ اور رکھا اس کو اپنے اوپر، سبحانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ نے اسے اپنے ذمہ لے لیا کہ میں جزا دوں گا اس کی۔ فقال عز وجل، اللہ عز وجل کا فرمان ہے وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم ضرور جزا دیں گے شکر گزار لوگوں کو۔ وقال سبحانہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب جزا دے گا اللہ شکر کرنے والوں کو، ضرور جزا دے گا اللہ شکر گزاروں کو۔ کتنی یہ نہیں بتایا، اللہ نے یعنی اپنے اوپر ذمہ لے لیا کہ میں دوں گا، بس اب تو مطمئن رہو۔ اور جو اللہ نے اپنے ذمہ لے لی بات، پھر تو آپ بھول جائیں کہ وہ کتنی بڑی ہوگی۔ وہ جیسے روزے دار کی جزا صبر پر، روزہ صبر ہے تو روزے دار کی جزا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی نہیں، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ اسی طرح جو شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم جزا دیں گے شکر گزاروں، اللہ جزا دے گا شکر گزاروں کو، کیونکہ وہ اللہ کے لیے شکر کر رہا ہے۔ تو جیسے صبر کی جزا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا، ایسے ہی شکر کرنے والوں کو بھی ان کا اجر مطلقاً یعنی بغیر کسی قید کے انلمیٹڈ دیا جائے گا، کہ بے شک شکر کرنے والے ہم وہی ہیں اہل عبادت ہی، اس کی عبادت کے اہل، یعنی دراصل وہی عبادت گزار ہیں، شاکرین ہی دراصل عابدین ہیں، نہیں ہوتا اس کی عبادت والوں میں سے، وہ اس کی عبادت نہیں کرتا، وہ اس کی عبادت کا حق نہیں ادا کرتا، یعنی جس نے شکر نہیں کیا اس نے گویا عبادت ہی نہیں کی۔ فقال سبحانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور شکر کرو اللہ کے لیے اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو پھر اس کا شکر ادا کرو۔
اگر تم واقعی عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ شکر ادا کرنا ہوگا۔ اب جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کو ادا کر کے ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ نماز کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے توفیق دی، اور شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا اور ہمیں اس کی راہ دکھائی اور واقعی ہم سے کروا لیا۔ روزہ رکھنے پر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ حج کرنے پر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ صدقہ خیرات کی توفیق ہو جائے تو کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس کی توفیق عطا کی۔ کیونکہ وہی شخص حقیقی معنوں میں اللہ کے لیے عبادت کرے گا جو اس کا شکر گزار ہوگا، کیونکہ وہ منعم کی نعمت کا اعتراف کر رہا ہے کہ اس نے مجھے سب کچھ دیا اس لیے میں اس کے آگے جھک رہا ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب الحمد للہ بندہ کہہ دیتا ہے تو پھر دل سے اس کے نکلتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو شکر گزار ہو وہ عبادت گزار نہ ہو، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جو حقیقی عبادت گزار ہو وہ دراصل شکر گزار نہ ہو۔ اور خبر دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان رضا ہو کہ بے شک اس کی رضامندی فی شکری ہی اس کے شکر ادا کرنے میں ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو، ہم سب اس کی رضا کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تو یہ کب حاصل ہوگی؟ کس سے اللہ راضی ہوگا؟ جو شکر گزار بندہ ہوگا۔ فقال تعالی، یعنی اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ اللہ آپ سے کتنا راضی ہے تو پھر آپ کو یہ دیکھنا چاہیے آپ اللہ سے کتنے راضی ہیں، کیونکہ اللہ سے وہی راضی ہوتا ہے جو اس کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے۔ دیکھیے شکر گزار ہی راضی ہوگا نا، آپ راضی ہیں تو شکر کریں گے نا، اور اگر آپ ناراض ہیں اور آپ کو اللہ سے گلے شکوے ہیں تو آپ کہاں سے شکر ادا کریں گے؟ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، راضی ہو جائے گا۔ عادت ہے وہ اعلیٰ اور سب سے بلند، یعنی اعلیٰ درجے کی صفت ہے، ہائی کوالٹی۔ وَلِذَالِكَ، اسی لیے اثنا بھی تعریف کی ساتھ اس کوالٹی کے علی خلیل ہی ابراہیم، اپنے خلیل اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام کی، وجعلہ غایۃ صفاتہ، اور بنایا اس کو انتہائی صفت ان کی، یعنی ان کی اعلیٰ درجے کی صفت بتائی۔ غایت ہوتی ہے انتہا یا مطلوبہ چیز، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی صفت کیا تھی کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر بہت شکر گزار تھے، حالانکہ اللہ کو پہچاننے میں، توحید کو پانے میں اور اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرنے میں انہیں بے پناہ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، شدید مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن کسی بھی موقع پر ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے یہ شکوہ کرتے نظر نہیں آتے کہ اللہ تعالیٰ دیکھے نا آپ کے راستے میں مجھے کتنی مشکلیں پیش آ رہی ہیں، ایمان لانے میں اور دین پر چلنے میں کتنی مشکلات ہیں، کہیں بھی نہیں مینشن کرتے، نہ کہیں گھبرائے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ پریشان نظر آتے ہیں۔ جب وہ آگ میں پھینکے جا رہے ہیں اس وقت بھی وہ پرسکون ہے، جب وہ بیوی بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہاں بھی روتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، نہ ان کا کوئی گلا شکوہ ہے، نہ بیوی کا کوئی گلا شکوہ ہے، رضامندی ہی رضامندی ہے۔ جب بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو بیٹا بھی رضامند ہے، خود بھی رضامند ہے اللہ کی رضا پر، نہ باپ کو کوئی شکوہ ہے نہ بیٹے کو کوئی شکوہ ہے، شکر ہی شکر ہے۔ تو یہ ہے اصل شکر، اللہ کے دین کے راستے میں کوئی بھی قربانی کرنی پڑے تو انسان اس پر راضی رہے، کوئی گلا شکوہ نہ ہو۔